بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمحہ فکریہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ مقام غور و فکر بھی ہے۔ بندہ مومن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے سر منہ انحراف کرے تو پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح والی حدیث کا مصداق بنتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، تو اہل بیت کا غلام ہونے کے ناطے مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ حق حضرت علی کے ساتھ ہے اور حضرت علی حق کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی کے ایک بیٹے حضرت امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کی، لہذا مجھ جیسے ان کے ادنا غلام کی بھی یزید کے ساتھ جنگ ہے۔ اور دوسرے بیٹے جناب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، لہذا میرے جیسے غلامان امام حسن کی بھی ان کے ساتھ صلح ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عام انسان کا رتبہ بہر طور ایک ادنا درجے کے ولی سے کم ہوتا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ ولی بھی کسی تبع تابعین کے مقام کو چھو نہیں سکتا، اور تبع تابعی کسی بھی تابعی کا مقام نہیں پا سکتا۔ اس لیے کوئی تابعی کسی صحابی کے مقام و مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک صحابی ہیں، اور اس لحاظ سے اس تعظیم سے زیادہ قابل تعظیم ہے جو کسی بھی اللہ کے ولی کا استحقاق سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات مسلمات اسلام میں سے ہے کہ سوائے کفر اور شرک کے کوئی گناہ بھی کسی صحابی سے شرف صحابیت زائل نہیں کر سکتا، اور مزید یہ کہ دین اسلام میں کسی کافر کو بھی گالی دینا جائز نہیں۔ اسلام امن و محبت کا دین ہے اور اسی کا درس دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب وحی مقرر فرمایا، اور انہیں اپنے فرامین و خطوط لکھنے پر مقرر فرمایا۔ کیا غیبدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کردار بارے میں علم نہیں تھا؟ جو نبی یزید کے بارے میں خبریں دے رہے تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیوں کر چھپایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کی طرح فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور اس گروہ میں شامل ہوئے جن کی ایمان کی گواہی قرآن مجید نے دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اسلام لانے والوں کو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا کی سند عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت عباس کی طرح حضرت امیر معاویہ بھی بہت قبل اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن جس طرح حضرت عباس نے اعلان نہ کیا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے بھی اعلان نہ فرمایا۔ اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ فنون و حرب و ضرب میں ماہر ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور صلح حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حصہ نہیں لیا۔ اس بات میں شک نہیں کہ آپ یزید کے والد ہیں، لیکن اسلامی قانون اور دنیا کا دستور بھی ازل سے آج تک یہی رہا ہے کہ کسی بھی بالغ اولاد کے قول و فعل کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہوتا، اور یہی اسلام کا قانون ہے، اور دنیا میں اس وقت تمام ممالک کا بھی یہی قانون ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں شام کی طرف بھیجے لشکر کے ہراول دستے کا حصہ رہنا، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں گورنر شام بننا،
اور روم کی سرحدوں پر جہاد کر کے متعدد شہر فتح کرنا، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں عموریہ تک اسلام کا پرچم لہرانا، قبرص فتح کرنا جس سے مصر و شام کی فتح کا دروازہ کھلنا، 500 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تیار کرنا، چند نئے قلعے تعمیر کرا کر اس میں مستقل فوجیں متعین کرنا، دنیا کو منجنیق کا بنانا اور اسے استعمال کرنا سکھانا، مستقل فوج کے علاوہ رضاکاروں کی فوج بنانے کا تصور دینا، بحری بیڑے قائم کر کے باقاعدہ بحری فوج کا شعبہ قائم کرنا، جہاز سازی کی صنعت میں اصلاحات کرنا اور باقاعدہ کارخانے قائم کرنا، قلعے بنانا، فوجی چھاونیاں قائم کرنا اور دارالضبط کے نام سے شعبہ قائم کرنا، امن آمنہ برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے شعبے کو ترقی دینا جیسے حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا، اور دارالخلافہ دمشق اور تمام صوبوں میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کی طرز پر مجالس شورا قائم کرنا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ زندہ جاوید کارنامے ہیں جن سے کسی کا انکار ممکن نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔